نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، جواب دو اس بات کا کہ ایک بندہ سفر پر نکلے اور سفر کرتا 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 صحرا میں پہنچے، اس کے پاس اس کی سواری ہو، گھوڑا ہو، اس گھوڑے کے اوپر پیسے بھی ہوں، اس گھوڑے کے اوپر کھانے کا بھی سامان ہو، کپڑے بھی ہوں، یعنی ضروریات زندگی کی ہر چیز اس گھوڑے پر موجود ہو، اور وہ بندہ صحرا میں پہنچے، وہاں پڑاؤ کرے، اور پڑاؤ کیا تو اس کی آنکھ لگ گئی، وہ بندہ سو گیا، اور جب اس نے آنکھ کھولی دیکھا سامنے گھوڑا کوئی نہیں، جس کے اوپر ہر چیز موجود تھی، ہر چیز، اس کے پیسے بھی تھے، اس کا کھانا بھی تھا، اس کے کپڑے بھی تھے، ضروریات زندگی کا سامان سب کچھ اس کے اوپر تھا، وہ گھوڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا، اور پھر اچانک جب وہ دیکھے گا ادھر ادھر آبادی بھی کوئی نہیں، اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگے گا، رونے لگے گا، اور پھر اچانک اس کی نظر پڑے گی تو سامنے وہی گھوڑا اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ کہ وہی گھوڑا اس کے سامنے کھڑا ہو، اس حالت کو پہنچ کر کہ وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگے رو رو کر، پھر اچانک دیکھے کہ وہ گھوڑا اس کے سامنے ہے، اس کے اوپر سامان بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح اس نے چھوڑا تھا، اسے نئی زندگی مل جائے، اسے دنیا واپس مل جائے تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کی خوشی کے عالم کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اس کی کیفیت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اسے تو الفاظ میں بیان بھی کیا نہیں جا سکتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بس پھر سمجھ لو کہ جتنا وہ بندہ اپنے گمشدہ جانور کو، اپنے گمشدہ سواری کو دیکھ کر خوش ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور مثال دی، ایک اور روایت کے اندر حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا، اور وہ بندہ لڑکیاں خرید کر ان کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا، یہ اس کا مشغلہ تھا زندگی کے اندر۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت اس کے پاس آئی جسے وہ خرید کے لایا، چار دیواری میں لے آیا، دروازہ بند کر دیا، وہ عورت کے قریب جانے لگا نا تو اس نے عورت کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھے، تو وہ کہنے لگا کہ اے عورت تو خیال کر، تجھے میں نے خریدا ہے، 60 دینار قیمت تھی تیری، وہ میں نے ادا کیے ہیں، اب تو کیا کہتی ہے؟ اب یہ تیرے آنسوؤں کا کیا مطلب ہے؟ تو عورت کہنے لگی کہ تو سمجھتا ہے کہ شاید مجھے زنا کی عادت ہے، یا میں زنا کی لذت کو سامنے لے کے آئی ہوں، یا زنا کی لذت کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں، یا یہ عادت مجھے یہاں لے آئی ہے، یا پیسے کی ہوس مجھے یہاں لے آئی ہے۔ نا، یہ تو مجبوری تھی، میرے پیٹ نے مجھے مجبور کیا، میرے بچوں کی بھوک نے مجھے مجبور کیا، میں مجبور ہو گئی تھی، مجبور تھی اس لیے میں یہاں آئی، ورنہ میرا آنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا، میں زنا کرنے والی عورت نہیں تھی، وہ تو مجبوریاں مجھے یہاں کھینچ کے لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفل کے دل کے اندر رحم ڈالا، کفل کے دل کے اندر، تو وہ عورت سے کہنے لگا کہ لایا تو تھا تجھے طوائف بنا کر، تجھے استعمال کرنے کے لیے، لیکن اب جب تیری نیت اور تیری مجبوری میں نے دیکھی ہے نا، تو لایا تو تھا طوائف بنا کر، تیرے سر سے عزت کی چادر اتار کر، لیکن اب تیرے سر سے عزت کی چادر اتاروں گا نہیں، بلکہ تیرے سر پہ عزت کی چادر رکھوں گا۔ وہ جو 60 دینار میں تجھے خریدتا تھا، وہ جو میں نے تجھے خریدا تھا 60 دینار میں، اب وہ 60 دینار تجھے خریدنے کے لیے نہیں ہے، اب وہ تو ہدیتاً لے جا، آج سے تو میری بہن ہے اور میں تیری عزت کا محافظ ہوں۔ حضرات ذی وقار وہ عورت تو چلی گئی اور کفل سجدے میں چلا گیا، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی،
सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, कि फिर वो फौरन तौबा करते हैं शर्मिंदगी के आलम में, पछतावे के आलम में वो तौबा करते हैं। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, किफल ने तौबा की, और यहाँ उसने तौबा की, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वहाँ उसकी रूह परवाज कर गई। जब रूह परवाज कर गई ना, तो फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, ये तो सारे इलाके को पता था कि ये ज़ानी है, अब तो कोई इसकी मैयत को हाथ भी नहीं लगाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे बंदे ने तौबा की है, मेरे साथ रिश्ता कायम किया है, इस बंदे ने रुजू किया है, मैं इस बंदे से बड़ा राज़ी हूँ, अब मैं इसको रुसवा नहीं होने दूंगा। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि या अल्लाह फिर क्या हुक्म है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ दुनिया को भी बताओ, किफल के दरवाजे पे लिख दो इन्नल्लाह कद गफ़र लिल किफल, बेशक अल्लाह ताला ने किफल को माफ़ कर दिया। और मेरे भाइयों, ये है अल्लाह ताला का बंदे से प्यार। बंदे का काम है रब से रुजू करना।